الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حسین جتنے ہیں عالم میں حسین جتنے ہیں عالم میں سب غلامان محمد ہیں اسی کو حسن والے حسن عالمگیر کہتے ہیں حسن ماہ اگرچہ بہنگام کمال اچھا ہے حسن ماہ اگرچہ بہنگام کمال اچھا ہے اس سے مگر میرا ماہ خورشید جمال اچھا ہے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا
یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ برادران اسلام، ماہ مبارک ربیع الاول شریف رواں دواں ہے، اور ہم اس ماہ مبارک کی برکات فیوزات کے حصول کے لیے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حسن کی کشش کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک حضور کے حسن کامل کے ظہور کی بات ہے تو اس کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ حضور کا حسن اس دنیا میں کامل طور پر ظاہر ہی نہیں ہوا۔ آپ کا حسن تمام اس دنیا نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حسن ظاہر ہوتا تو دنیا دیکھتی، تو نہ تو حضور کا حسن جیسا تھا ویسا سامنے آیا، اور نہ کوئی اس حسن کامل کو دیکھ سکا ہے۔ اسی لیے روز حشر اللہ تعالی قیامت کو حضور کے حسن کے سارے پردے ہٹائے گا۔ اس دن حضور کا حسن نظر آئے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی تفسیر مظہری میں سورہ یوسف میں حسن یوسف پہ بحث کرتے ہوئے ضمناً حضور کی بات آئی تو وہ کہتے ہیں وَسَا يَظْهُرُ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ، حضور کا حسن ان قریب آخرت میں ظاہر ہوگا۔ تو سیدھی بات یہ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی حسین گزرے، حضرت یوسف کو بھی حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف کو بھی حسن کا ایک حصہ ملا، لیکن آخرت رہی جہاں تک، کیا وہاں بھی حضرت یوسف اسی طرح مقابل ہوں گے؟ فرماتے لیکن فی الآخرۃ الحسن حسن محمد والجمال جمال محمد۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں تو حضرت یوسف بھی اس شمار میں رہے، لیکن آخرت میں حسن ایک ہی ہوگا، جمال بھی ایک ہی ہوگا، یعنی چہرہ ایک ہوگا، دیکھنے والے ہزاروں ہوں گے۔ اب وہاں کوئی نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا، نہ کوئی حسن یوسف کو تکے گا، نہ حسن یحییٰ کو کوئی دیکھے گا، نہ حسن آدم کو کوئی دیکھے گا۔ وہ کسی نے کہا کہ تیری نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، ساقی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا۔ چونکتا ہے نا بندہ، کوئی عجیب چیز نظر آ جائے تو۔ وہ کہتے ہیں ساقی جنہیں تیرا مکھ ویکھ لیا، او پھر سجے کھبے بھی انہیں تکیا تے نہ کوئی بھار دل تے پہ آئے تے نہ وہ چونکیا۔
ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، دیں کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں۔ بھئی ایک پاسے ساکی ہے تے ساکی نے چک رکھی ہے سراہی، او سرائی پا رہا ہے جام دے وچ، تے سرائی دے وچوں جدوں نکلدا ہے نا پانی تے گٹ گٹ کر کے نکلدا ہے، تے جدوں غٹا غٹ دی آواز آوے تے پین والے نوں تے او دے اوتے نچنا چاہیدا ہے، رقص کرنا چاہیدا ہے، غٹ غٹ کی جو آواز آ رہی ہے، پر او ویکھن آلا ساکی دے حسن چ انج مست ہویا، او نہ سراہی نے او دا دل کھچیا نہ گھٹ گھٹ دی آواز نے کھچیا، او مست رہا حسن ساکی دے وچ۔ انہیں آکھیا ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، کیوں دیں کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں۔ کامل حسن کی کشش کا کمال یہی ہے کہ وہ کسی اور طرف تکنے نہ دے، جی ایک ڈٹھا پھر دروجہ ڈٹھا، ایدہ مطلب ہے یا حسن ناکے سے یا نظر ناکے سے، دوواں وچوں ایک دے وچ کوئی کمزوری ہے، ورنہ کامل حسن سامنے آوے تے بندے نو سجے ویکھن دا ہوش رہ جاوے۔ یہ ساکی حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ساکی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا، ساکی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا، شیشے پہ گرا شیشہ پیمانے پہ پیمانہ۔ یہ سید تھے، صوفی تھے، اور صوفیوں کا کلام پھر صوفیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساکی تجھے تکتے ہی یہ عالم ہے مدہوشی کا۔ خیر سرکار دو عالم کا حسن کب ظاہر ہوگا؟ حشر میں۔ اب یہاں تو حسن یوسف کا بھی بازار سجا، دنیا نے حسن یوسف کو ایک مثال بنایا، اور بلا شبہ یقیناً تھے وہ حسین تو تھے اور کمال حسین تھے، لیکن فرمایا آخرت میں وہاں کسی کا نہ دیا جلے گا، نہ کسی کے حسن کا کوئی چرچا ہوگا، ہر حسین کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہوگی۔ اسی لیے حضرت محمد یار فریدی کہتے ہیں حسین جتنے ہیں عالم میں، وہ پہلے جب جتنے بھی گزرے، حسین جتنے ہیں عالم میں غلامان محمد ہیں، اپنی اپنی دنیا میں حسن کے امام ہیں، پر تیرے کوچے میں تو غلام ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے حسن والے اس کو حسن عالمگیر کہتے ہیں۔ حسن یوسف کی لمٹ ہے، یوسف کا حسن کنعان میں، مصر میں، لیکن حدود قیود کو حسن یوسف توڑ نہیں سکا، لیکن حضور کے حسن کا یہ عالم ہے کہ حضور کے چہرے کو تکنے والوں نے تو تکا،
لیکن وہ بھی قربان ہو گئے جنہوں نے صرف سنا، جنہوں نے اور سنن دے وچ تے پھر اتنا اثر، اللہ اکبر۔ اسی لیے کیا کہا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے؟ باقاعدہ کمپیریزن کیا، مقابلہ، موازنہ کیا کہ حسن یوسف اور حسن آقا میں فرق، امتیاز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں انتہائی باریک قسم کا شعر ہے، انتہائی نفیس، لطیف، عمیق، گہرا قسم کا شعر ہے، اور شعر کو سمجھنے کے لیے کم از کم کان شعر والے چاہیے۔ وجود ہمیں گدڑ ہوئے خیر ہے، ہن تسی غور کرنا ہے۔ کہتے ہیں حضور کے اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق کتنا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹیں، مصر میں ایک ایک لفظ الگ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹیں، کٹیں ایک ہوتا ہے اب پہ کٹ جانا، ایک ہوتا ہے ہاتھ اگے رکھ دینا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہوتا ہے اتفاقاً گردن تے تلوار پئی تے گردن گئی، ایک ہوتا ہے گردن رکھ کے آکھنا کہ تو پھیر چھری، ایک ہے بلا ارادہ کچھ ہوا، ایک ہے پورے پروگرام کے ساتھ کچھ ہونا۔ حضرت یوسف پہ جو انگلیاں کٹیں وہ بغیر پلاننگ، پروگرام کے اچانک حادثاتی طور پہ چھری چلا تو رہی تھی ثمر پھل پہ، چل گئی بے ارادہ ہاتھ پہ۔ ایک ہے بے ارادہ چھری کا چلنا، اور وہ بھی حسن خود سامنے ہو تب چلنا۔ حسن یوسف پہ کٹیں، اور شہر کون سا؟ مصر۔ یہ تیسری بات، حسن یوسف پہ کٹیں مصر، اور کٹیں کیا؟ گردن، کلیجہ نہیں، پورا ہاتھ نہیں، کہا انگلیاں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت، اگے قیدیاں کٹی، مرداں دیاں، بہادراں دیاں نہیں، زنانیاں دیاں۔ اے زنانیاں پہلے ہی کمزور ہوندیاں، زنانیاں فطری طور تے پہلے ہی کمزور ہوندیاں، تھپڑ ایک نو مارو تے دھاڑ دوجی دی نکل جاتی۔ اب اس پہلے شعر کو بھی الگ سامنے رکھنا، ایک ایک لفظ۔ اب اس کا حضور کا حسن آ گیا، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، 5 چیزیں ہیں۔ اب انہی 5 کا جواب آتا ہے، کہتے ہیں پر تیرے نام پہ، ادھر چہرہ یوسف ہے، ادھر خالی یار کا نام ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھئی 2 بندے کھلوتے نے ووٹاں دے اتے، ایک دا خالی نا لکھیا ہویا ہے، ایک خود سامنے آیا کھلوتا ہے۔ ہن شرم نا دا نہیں ہوندا، شرم تے چہرے دا ہوندا ہے۔ تے کمال اے ہو جاوے کہ جڑا خود سامنے آیا ہے انہوں ایک ووٹ نہ پوے، تے جڑا نا سامنے ہو جیت جاوے۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، پر تیرے نام پہ ادھر انگلیاں سر کٹاتے ہیں، ادھر کٹتی ہیں ادھر کٹاتے ہیں۔ فرق ہے نا؟ ادھر بغیر پروگرام کے کٹ رہی ہیں، ادھر سر لے کے کھڑے ہیں،
اور قطار میں کھڑے ہیں، مقابلہ لگا ہے، وہ آدھے پہلے میرا سر وڈ لے، وہ آدھے نہیں تو پیچھے ہو، پہلے مینو جان دی بازی لان دے۔ فرق ہے۔ حضرت حافظ شیرازی شاید وہ کہتے ہیں کہ ہم آہوان سہرا، ہم آہوان سہرا، ہرن سن جنگل دے، اے بڑے تکھے بھی ہوندے نے تے نسوکڑ بھی ہوندے نے تے ڈرپوک بھی ہوندے نے، ایک شیر دا سایہ پہ آتے سارے، لیکن تسی جو آئے ہو تے جنگل دے سارے ہرن نسن دی بجائے تواڈے آلے پاسے نس پئے نے، انہاں نو کسے آکھے ہے یار اج شکار واسطے آ رہے ہے، تے ہرنا نے پھر پوریاں قطاراں کٹھیاں کیتیاں تے تواڈے سامنے قطار وچ کھلو گئے، تے پھر انہاں سر بھی اپنے کپ کے گویا ہتھیلیاں تے رکھ لے کہ تیرے نازک ہاتھ کتھے کپ دیاں سر تھک نہ جاون، ہم آہوان سارا سرے خود نہادہ برکف، با امید آن کے روزے، با شکار خواہی آمد، تساں تے آونا سی ہفتے تو بعد، او ہفتہ پہلے سر کٹ کے اپنا ہتھیلی تے رکھ کے انتظار وچ کھلوتے نے، کدے کملی والا آوے گا۔ اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ اللہ اللہ بے شک، غزل نظم بھی لکھ کے دیکھی ہے میں نے، سبحان ہے قلبی سکون بس تیری ناز آقا، تصور تیری دید کا ہی نشہ ہے، بے شک، اللہ وہ کیا دید کے ہوں گے لمحات آقا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور میری یہ عقیدت خوشامد نہیں ہے، میری یہ عقیدت خوشامد نہیں ہے، محبت سوا ماجرا کچھ نہیں ہے، اللہ میری یہ عقیدت خوشامد نہیں ہے، محبت سوا ماجرا کچھ نہیں ہے، یہاں بھی وہاں بھی سنا عالموں کو، یہاں بھی وہاں بھی سنا عالموں کو، کہیں تیرے جیسا ملا کچھ نہیں، کہیں تیرے جیسا ملا کچھ نہیں۔ اللہ اللہ جزاک اللہ۔ تو آپ نے سمجھا کیا کہا؟ ہم آہوان سہرا سرے خود، اے ہرن نے جڑے ایک شیران بھی پکڑائی نہیں دیندے ہے کہ نہیں، شیران کل بھی انج نس دینے کہ شیر تک دے رہ جانے نے، انج دیاں چھلانگاں تے چھانگاں، لیکن تسی آئے ہو اج انہاں ہرنا نے بھی اپنے سر کپ کے او ہفتیاں پہلے آن کھلوتے نے کہ اتھوں یار نے لنگنا ہے۔ ہم آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف، با امید یقین انہوں بھی نہیں کہ اتھوں آنا بھی ہے کہ نہیں، انہیں کہ شاید آ جاوے،
با امید آنکے روزے کدے بشکار خواہی آمد سرے من فدائے راہے کہ نگار خواہی آمد. ہائے ہائے ہمارے سر اس خاک پہ قربان جتھوں کدے ماہی لنگ دائے سرے من فدائے راہے کہ نگار خواہی آمد. تو بیا ہن جولی پھیلا دیتی عاشقاں نے. تو بیا کہ زندہ مانم سنیا ہن آ اسی مر گیا تے تو آویں گا ساڈی مری ہوئی تن دے وچ تیرے آن تے جان پھر آ جانی. اللہ اکبر. تو بیا کہ زندہ مانم پس ازاں کے من نہ مانم بچے خار خواہی آمد. جے آنائی تے ہون آ اسی تیرے رستے وچ مردے پیاں تے تو آنا ہے اساڑیاں لاشاں بھی اٹھ کے تیرا استقبال کرنا ہے. تے پس ازاں کے من نہ مانم جے اساڑیاں لاشاں بھی خاک وچ رول گئیاں بچے کار خواہی آمد پھر کی کرنا ہوگی. ہائے ہائے. سرائکی میں اسی کو کسی نے کہا جے جیندیاں منہ ڈکھلیں دا نیوی. جے تو جیوندیاں نہیں آونا جے جیوندیاں منہ ڈکھلیں دا نیوی لنگ آمی وقت دفن دے. جے جیوندیاں نہیں آونا ایک کرم کریں جدو میں نو دفنا رہے ہون تے دفن دے ویلے تے آ جاویں. جے جیوں دیاں منہ ڈکھلیں دا نیوی لنگ آمی وقت دفن دے دیکھ گھنی تیرے آمن تے کھلوے سن بند کفن دے. تسی آنا ہے میری جان وچ جان آنی ہے تے میرے چہرے تے پیا ہویا کپڑا کفن دا او بھی کھل جائے گا کہ سرکار آ گئے نے. دیکھ گنی تیرے آمن تے کھلوے سن بند کفن دے ون آکھ سو حافظ روحاں وچ ہن لکھ احسان سجن دے. تو میں نے حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں کہ قیامت میں حسن صرف سرکار کا ہوگا جمال صرف سرکار کا ہوگا. پھر کہتے ہیں حسن یوسف اور حسن آقا میں فرق کتنا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا چاندی اور سونے میں فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. میں اس مسئلے کو سائیڈ پہ رکھ کے جو کہہ رہا ہوں الگ سے ایک بات کرنے لگا ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے حسن مشرق اور حسن مغرب میں نے کہا نا الگ سے بات کرنے لگا ہوں لیکن تھوڑا سا تعلق سمجھ میں آپ کو آ جائے گا فرق. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے حضرت علامہ اقبال روحانی طور پر پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب کا حسن ہے یورپ کا حسن ہے اس میں چمک دمک بڑی ہے کشش بڑی ہے. ایتے ہورا نے جڑیاں امریکہ دیاں تے برطانیہ دیاں ساڑھے منڈیاں نو تے لئی دیتی جاندیاں نے.
یہ ہن کی کریے تے ہے کوئی گل بات؟ مولانا روم نے آکھیا اے اپنے جواناں نو سمجھا اے جڑیاں چاندی دے چہرے تے گردن آلیاں نے چمک انہاں دی واقعی زیادہ ہے. سونا جیڑا او دی چمک چٹی نہیں لیکن او دے اندر ذرا سرخی ہے تے اے چاندی دیاں نہیں. تے جاندہ ہے چاندی جنی بھی چٹی تے جنی بھی چمکیلی ہوئے اے جیڑے ویلے کپڑے نال لگ دیے کپڑا کالا. واہ اقبال واہ. اے تو ہن چاندی استعمال نہیں کیتے نا. اے چاندی دا کمال اے ہوندا ہے اینو کپڑے نال گھساؤ تے آپ چٹی کپڑے کالے. انگلی نال گھساؤ انگلی کالی. اونا آکھیا رومی نے اقبال اے چٹی ویکھ کے نہ بھولی اے دے نتیجے سارے ہی کالے نہیں. پلے پئیے کچھ. اے دے نال لگے گا ہاتھ بھی کالا اور لگے گا منہ کالا. ایدو بچ کپڑے بھی کالے منہ بھی کالا. تے اے ہو رہی اے جڑی مشرق دی ہورے اے دے وچ سونے دا نورے. جے مکالا کرامنائی تے او دے نال رل جے سدھے ہی رہنے تے اساڑے نال رل. ہن سمجھ آئیے اے الگ بات سی کہ وہ دے مثال نال نہ پھر لا لینا تے کہ تو فتوہ شریف ہی بدماش نہ دے چھڑن. اس لیے کتنا فرق نکلا کہ نہیں. چمک اور شے ہے لیکن حسن حقیقت میں اور شے ہے. پھر حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں حسن میں حسن یوسف اور حسن محمد میں اور بڑا فرق یہ ہے کہ حسن یوسف پہ فدا نظر یعقوب ہے. حسن یوسف پہ قربان مخلوق ہے لیکن حسن محمد پہ خدا کی نظر ہے. کہاں یعقوب کہاں خالق یعقوب کہاں زلیخا مخلوق کہاں خود خالق. اور حضور ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. نماز تھی ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے. محلہ تھا بنو سلمہ شہر تھا مدینہ. حضور کے دل میں ایک عرصے سے امنگ تھی کہ اے جڑا بیت المقدس ہے اے دے وال نمازاں پڑھ دیاں 17 مہینے گزر گئے نے. کاش کہ او ویلا بھی آوے اے مسجد مکے آلی ساڈا کعبہ بن جاوے. تے نماز کیڑی سی ظہر دی تے محلہ بنی سلمہ والا 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں. تریجی شروع ہوئے تے حضور دے دل وچ جو آیا خیال اتے کتا اپنا حسن و جمال. ہارٹ لائن تے ہو گیا رابطہ. ان نماز کنج پڑھی دیئے ایتھے ہاتھ کرتے ویلے انجی منہ رکھی دے. اچھا نہیں اے ٹھیک نہیں تسی صحیح فرما رہے ہو. سجدے والی جات ہے یہی ہے نا جی. جدوں قیامت بندہ ہوئے تے سجدے والی جات ہے تے جڑا انج کیتی رکھے اس کو وعید ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ منہ تھلے رکھ بندے آنگو نماز پڑھ منہ تے نہ اڈ. تے اگو یہ بھی آکھیا کہ جدوں بندہ منہ چک کے انج پڑھ دے نہ نماز اللہ آدھا مینو انج میرا من کر دے میں تیری اکھاں کڈ لاں. تھلے منہ کیوں نہیں کردا تھلے وہ جھک کے نماز پڑھ. اساں انج کریے تے آگ دے تھلے منہ کر نہیں تے اکھاں تیریاں کڈ دیواں گا.
آج یار نے چہرہ چوک لیا، یہ حج کی پروگرام ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تم میں، ہم میں، کائنات میں اور نبی کی ذات میں کتنا فرق ہے۔ مولانا شیخ الحدیث صاحب حضرت جی توحید والے بھائی، تو منہ چوک، اگوں آواز آندی اکھاں تھلے رکھ نہیں تو تجھے اندھا کر دوں گا۔ یار نے ظہر دیاں 2 رکعتاں پڑھا کے تریجی وچ آدھے نے چہرہ انج کر لیا تے چاہیدہ تے اے سی جبریل نو بھیجیا جاندہ، سنیا اے ٹھیک نہیں، چہرہ تھلے رکھو، الٹا ہویا کی فٹ جبریل آیا تے پیغام پیار والا لایا تے سنایا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء۔ چاہیدہ اے سی کہ یار نے چہرہ چکیا، قرآن آخدہ اساں ویکھ لے آئے، دیکھ لیا نہیں کہا ہے، کہا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاسٹ تے ماضی، او بھئی میں توانو ویکھیا، میں منہ تھلے کر لیا، گل ختم ہو گئی، رات گئی اور بات گئی، ہے کہ نہیں؟ تے میں انج کراں تے تسی شام سویرے تک آدھے اسی ویکھ دے پیاں، اگو جواب آیا ویکھ دے کتھوں پے ہو، میں تے ایک باری منہ چکیا تے تھلے کر لیا۔ تسی ویکھ دے تے تاں رو جو میرا چہرہ اتھے ہی روے۔ یار نے انج کیتا پھر انج کر لیا، جب اتو گل آئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی بات ہے، قرآن گہرا کلام ہے، یہ محض ایسے اٹکل پچو نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ربا میں تے چہرہ تھلے کر لے ہے، تسی کی ویکھ رہے ہو؟ انہاں آکھیا اے حادثاتی گل سی انج کرنا، لیکن ساڈے سامنے تسا چہرہ اتے کیتا تے او چس بھی اجے جاری ہے، او رس بھی اجے جاری ہے، او دیدار بھی اجے جاری ہے۔ ہم دیکھ، یعنی یہ ادا 1 منٹ کی نہیں تھی، یہ ادا اب قیامت تک رہے گی، یہی قرآن کہتا رہے گا۔ 15 صدیاں بیت رہی ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن آج بھی یاد ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور جنہ آکھے اسی او ٹور نہیں گئے، او ہمیشہ واسطے ہے تے او آج بھی یادہ پہ آئے، ہم دیکھ رہے۔ آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا، آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا، ان کی شوخی نگاہ میں ہر دم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا، آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا، اب کسی پیر کی حاجت نہیں، شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا، شیخ اکبر کو قد قسم سے کیا کہا؟ قد کا فائدہ قسم کا یہ دیتا ہے، قسم سے ہم نے دیکھ لیا۔ ایک قسم اتھے چکی دیئے جتھے خدشہ ہوئے کہ اگلا یقین شاید نہ کرے، اتھے کیڑی لوڑ پہ گئی ہے وہ بھی تو آنو۔ قد نرا، تقلب کہتے ہیں گھومنا، تیرا ایسے جو چہرہ اٹھا، تیرے چہرے کے گھومنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، تیرے
چہرے کو، تیرے مکھڑے کو، تیرے حسن کو، تیری رانائی کو، تے تیرا چہرہ انج کرنا سنو اتنا پیارا لگ گئے کنا تے ظاہر ہے جدوں کوئی سونی چیز بندہ ویکھے تے کچھ نہ کچھ وارنا چاہیے ہے۔ اپن تا خیر ہمیشہ ہر جمعے مفت و مفت مفت را چے باید گفت مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ او میں ایک دیہات اچ گیا چند دن پہلے تے او جدوں میں نو دوست اپنے گھر دے دروازے تک لے گئے تے انہیں میں نو روک لیا اور میں کہ ان اندر وڑن دے، انہیں کہا حضرت صاحب ایک سیکنڈ، او میں ویکھیا تے او دی اماں بڑھی اماں انہیں تیل چکیا ہویا تے ادھا ادھے بھی سٹے ادھا ادھے بھی سٹے، میں کہا اللہ خیر کرے میرے اتے نہ سٹ دے۔ او میں آکھیا ایک ہی چکر کیتا ہے نان تیری اماں، انہیں آکھیا سرکار اے توڑے آن دے اتے کچھ نہ کچھ آمد پہ میاں صاحب ہن توڑی نظر شیر ہے۔ ماشاءاللہ مسجد اویس کرنی کے محراب پہ یہی لکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے، یہ مطلب ہے میاں صاحب بڑے توڑ تک ویکھ دینے تے حاجی صاحب نال کھلوتے نے تے میاں عارف صاحب بھی اتھوں ویکھ رہے نے۔ آمد پہ تیری، آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں، اے توں بھی آویں تے نہ خوشبواں میکن، اے توں بھی آویں تے نہ پھول کھلن، توں بھی آویں تے جام نال جام نہ ٹکراویں، اے توں آویں تے بس ایویں آ کے بہ جاویں اجے اساں ایتھے نہیں پہنچے۔ آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں، اتنی بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا۔ اساں لٹتے گیا اجڑ گیا پر تیرے آن تے پھول نہ ہون، تیرے آن تے ہار نہ ہون تے چراغ نہ جلن، اساں اجڑ گیا پر انہیں بھی نہیں اجڑے۔ ہائے ہائے سونیاں تیرے میلاد دا موسم آوے تے اساں ایک گنگے تے اندھے تے بہرے ہو کے ہی گزار چھڑیے، اسی اجڑ گیا پر انہیں نہیں اجڑے۔ اساں وہ نمک حرام نہیں کہ فتوے پہ لاویے تے تیرے 12 ربیع الاول دے اتے رو رو کے پیٹ پیٹ کے آکھی آج یوم وفات ہے۔ سونیاں نہیں، آمد پہ تیری اترو چراغو سبو نہ ہوں، اتنی بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا۔ ہائے 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 چلو میلاد شریف کی بات ہے، اپاں کیڑا لینا دینا ہے، تسی سونی لبو مفتے سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیں، جمعے کا دن جو ہوتا ہے یہ ہم اپنے رانجھے کو راضی کرتے ہیں، اس میں موضوع یہی ہوتا بس یار کی بات کرنی ہے۔ ہاں انہیں دا ترجمہ میں نے نال کرنا پینا ہے، یعنی تساں او پرتکلف میرے مہمان ہو جنہ دے سامنے پکا کے تیار کر کے رکھ کے پھر نوالا توڑ کے جنہ دے منہ وچ پاونا پیندا۔ ایو جے مہمان مینوں کتے نہیں لبے، اے تسی 8ویں دن دے میرے مہمان ہن ویکھو۔ درود شریف پڑھے۔ محبوب آ رہے نے، محبوب آمد کو میلاد کہتے ہیں نا، محبوب آ رہے نے تے اجڑے ہوئے تے لٹے پٹے لوگ بھی جشن
منا رہے نے، غربت اجاڑ کے رکھ گئی ہے، پھر بھی وہ دن ہونا آج ہو رہے نے تے میرے تن دے کپڑے بھی لیرو لیر ہو گئے نے، پر اج محبوب آ رہے نے تے ان کی کرنا ہے؟ انہیں آکھیا اج سینگیاں، سینگی کہتے ہیں سہیلی کو، فرینڈ، اج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو، نی سہیلیو مینو ووٹی بناؤ، اج مینو دلہن بناؤ، اج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو، اج میرے دلدار دی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے، اس لیے جو کچھ ہوں اج مینو سنگار کرو، اج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو، اج میرے دلدار دی آمد ہے، جیندہ نہ گھن دیں نہ تھک دی ہم، جیندہ ذکر کر دیاں میں تھکے کدے نہیں، جیندہ نہ لین دیاں گھن دیاں نہ تھک دی ہم، اج ہوں من ٹھار دی آمد ہے، اے جڑے میرے پھٹے پرانے کپڑے تے لیر کتیراں تے پھٹے پرانا اے اتے میری دوپٹے شپٹے میرے میلے ویس لکا چھوڑو، اے دا ترجمہ سمجھ ہے، اے میرا میلا کچیلا لباس انہوں چھپا دیو، میرے میلے ویس لکا چھوڑو، اج میرے شاہکار دی آمد ہے، ناشاد میں کو فخر ہے قسمت تے، اج سرکار اج میرے گھر سرکار دی آمد ہے، ہاں اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا کہ حسن سرکار جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ میں اور حضور کے حسن میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے، جتنا چاندی اور سونے میں فرق ہے، اتنا حضور کے اور جناب یوسف کے حسن میں فرق ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت یوسف کو حسن کا ایک مخصوص حصہ عطا کیا گیا، سارا حسن سرکار کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے الدر الثمین، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے، یعنی شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا جان کو حضور کی زیارت ہوئی اور خواب میں میرے بابا نے سرکار سے یہ مسئلہ اٹھا دیا کہ آقا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر لوگ ان عورتوں کے ہاتھ انگلیاں کٹ گئیں، آپ کے ساتھ کو ایسا کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ تو فرماتے ہیں خود سرکار نے کہا میرے بچے عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرتا من اللہ تعالی، اللہ کی غیرت کے پردے میرے حسن پہ ڈال دیے گئے۔ کیوں؟ فرمایا رب آکھیا یار ہووے ساڈا تے ویکھن اے، اے تھوڑا تواڈے اتے کرم ہے کہ تانوں ظالمو یار دے چھڈیا ہے تے کتے بے قدرے نہ بن جانا تے آوے میلاد دا مہینہ تسا منہ اڈ کے تھلے منہ کر کے بہ جاؤ، کوئی شرم کرنا۔
نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا غیرتم من اللہ تعالی، اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یار ہووے میرا تے منہ تے ویکھ اپنا، یہی تھوڑا ہے جو تینوں یار دے چھڑیا کچھ وقت واسطے کہ تو تک لے، پر تکن والا تے انہوں ہے ہی کوئی نہیں سی، اسے واسطے قیامت والا دن اساں بنایا ہے تاکہ یار دا اتھے دیدار کراواں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے حسن پہ پردے پڑے ہیں غیرت۔ امام نبہانی نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اویس قرنی ملے نہ صحابہ سے اور صحابہ کرام نے ان سے میٹھی شکایت کی کہ تو سرکار کے دور میں رہا، عشق بڑا تھا، حضور روتے رہے، تو ملن ہی نہیں آیا، بندہ تے آئے نا بھئی انج حضور دا تو عاشق، تو محبوب نو روائی رکھے آئی تے تو یمن تو ٹر کے نہیں آ سکیا کہ سرکار نو ملے۔ ہاں اگوں وہ دیوانہ سی، انہیں آکھیا تسی تے ویکھ دے رہے ہو، انہیں آکھیا ہاں ویکھ دے ہی رہے ہاں، مزے لٹن۔ انہیں آکھیا جے ویکھ دے رہے ہو تے میں تو انہیں دساں، وہ جدوں آدن حضرت اویس نے سرکار کا حسن بیان کرنا شروع کیا تو صحابہ وجد میں، آگے سے دیوانہ تھا دیوانہ، اس نے کہا تمہیں دعویٰ ہے تم نے دیکھا، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے میرے محمد کو کسی نے نہیں دیکھا۔ دیوانہ ہے دیوانہ، کہتا ہے میرے محمد کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو بولنے والوں نے کہا چلو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے ہیں، کیا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا؟ او تے کلیاں لے لے کے غارہ میں پھردا رہا ہے، انہیں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس نے کہا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا۔ کہا پھر کیا دیکھتے رہے ہیں؟ کہا الا ذلہ، جس نے بھی دیکھا عکس محمد دیکھا، کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ کہا جس نے بنایا اس نے دیکھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی آپ فرماتے ہیں سرکار بیٹھے تھے، ابو جہل بدبخت آیا، حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا تمہارا چہرہ تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں، اتنی کریہ المنظر ہے۔ سرکار نے فرمایا صدقتا، ٹھیک آکھے ہے، تو صحیح آکھے ہے۔ حیران پریشان حضرت ابو بکر آئے، انہاں ویکھ کے آکھیا ایڈا سونا کوئی نہیں ہونا، کائنات وچ اتنا سونا اسا تکیا ہی نہیں۔ سرکار آکھیا صدقتا، ٹھیک آکھیا ہے۔ تے پوچھنا آکھیا سونیا ابو جہل او بکواس کی تھی، آپ فرمایا ٹھیک آکھے آئی۔ صدیق نے تعریف کی تھی، آپ فرمایا ٹھیک آکھے آئی۔ سرکار فرمایا من آئی نام مسکول دوست، میں پر جڑا میرا چہرہ ہے رب نے انہوں مثل آئینہ بنایا ہے، جڑا آندہ ہے میرے وچ اپنے آپ نو تک جاندہ ہے۔ او ابو جہل سی کو جھا، انہوں اپنا منہ نظر آیا، انہیں میں نو آکھیا تسی کو جھے، ابو بکر نو اپنا منہ میرے ویچ نظر آیا، انہیں آکھیا سونے سانو تکیا نہ انہیں اپنا اپنا حسن تک دے رہے، او دئی مزے چکھ دے رہے، اوئی نعرے لاندے رہے، تے سانو انہیں ویکھیا جنہیں بنایا ہے۔ ہائے 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 ہن گل ہے تے لکاون والی، جیڑی گل میں کرن لگا ہن آ گئی ہے تے واپس جاندی، لیکن ایو جی گلاں دے اتے حضرت
پیر فرید آدھے نے چپ چپ فرید اسرار کنو، فرید راز دی گل نہ کھولی، چپ فرید اسرار کنو، پر غافل نہ تھی یار کنو۔ ہوئے ہوئے ایہو لارے بھی فرمان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت اے فقیران دیاں بولیاں نے۔ پیر وارث شاہ وہ آدھے نے کہ رسم ایس جہان دی چپ رہنا، پر سانو تے بولن دی عادت ہے۔ وارث شاہ اور آدھے نے رسم ایس جہان دی چپ رہنا، جو بولے آئی سوئی مارے آئی۔ اتھے جیڑا بول دائے او دی گردن کٹ دیتی جاندی ہے۔ تے بلے شاہ ہو رہی بھی انہاں بھی اے آکھیا جے ظاہر کراں اسرار تائیں، بلے شاہ ہو رہی آدن جے ظاہر کراں اسرار تائیں، سب مارن بلے یار تائیں، پر بھول جامن تکرار تائیں۔ اتھے اوئی گل سون دیئے، یہ مطلب ہے سارے یاد نے چوپ، اسی پھر بھی بول دے پیا، کچھ ہونا ضرور ہے۔ مرحبا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا، ویکھو نہیں کہ تھے یار نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ انہیں گلاب نہ حساب نہ کتاب، انہیں پھول۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ٹھیک ہو رخ نبوی کو، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل۔ پھلاں نو ویکھ کے حضور دا چہرہ یاد آیا، ایڈا سونا میرا نبی ہے۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، پامال جلوائے کفے پا ہے، پامال جلوائے کفے پا ہے جمال گل۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل۔ اللہ اکبر۔ جنت ہے جنت ہے جویائے جلواؤ جلواؤ رنگو بو، جنت ہے جویا تلا منگنالی، جنت ہے جویائے جلواؤ رنگو بو۔ اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ تے ویکھو میرے سامنے حال گل۔ اینڈ اس کا بڑا اچھا آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن دو کو کہا، حسن حسین، جن دو کو کہا کہ میرے پھول ہیں،
واہ جی واہ جن اے پھلاں نو ویکھ کے طبیعت تازہ ہو گئی ادوں حضور یاد آئے ادوں حضور دے دوویں نور یاد آئے جن دو کو کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو خنداں مثال گل واہ جی واہ اعلی حضرت میں میاں والی شہر میں بڑا مدت ہوئی گیا تو محلہ تھا کسائیوں کا کس کا کسائیوں کا محلہ تو ظاہر ہے کسائی پھر پی ایچ ڈی تے کو نہیں ہوندے کسائی پھر کسائی ہوندے نے تے کسرت اتھے کسائیاں دی تے میں ظاہر ہے جو میرے سامنے آنا تھا میں نے سنانا تھا میں نے اچانک سے حضور کی بات کرتے کرتے حضور کی بات یاد آئی تو حضور کی بات پہ میں نے ایک مشکل سا شعر پڑھا وہ شعر تھا کہ وہ پھولوں سے بات چل رہی ہے وہ گل ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے یہ بھی گل ہیں پر وہ گل ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے حضور دیاں گلاں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے ہن عاشق نے باغ وچ نگاہ رکھ کے بلبل نو پکاریا او کیونکہ پھلاں وچ رہندی ہے نا انہیں آکھیا گلاب گلاب گلشن میں دیکھے بلبل نہیں بلبل تو پھلاں وچ رہندی ہیں تو بڑے گلاب ویکھے نہیں ذرا اج میرے نال گل کر گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اوئے ہوئے 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 آئے 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 ایتے پورا حلوہ کلو کھا کے ملتان والا شعر سمجھ آندا ہے گلاب گلشن میں اے گلشن تے باغ دے وچ تے پھل ہوندے ہی نے ایتھے ویکھ ایک پھل دے وچ پورا گلشن گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما رضا اور اس سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے ہائے 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 رضا اور اس سے حساب لینا رضا بھی کوئی سونے سانو بغیر حساب دے معاف کر دے اساں کوئی حساب چ ہوویے تے حساب کر اساں تا کسی کھاتے جو گے ہے ہی نہیں بات کیا چل رہی تھی حسن یوسف اور حسن سرکار
حضرت یوسف سے موازنہ کر رہے ہیں حسن سرکار کا. اب حسن یوسف کیا شے ہے؟ بڑی عجیب بات آ گئی. بڑی ہن جاگ کے سننے والی گل ہے. تسی پیسے پہلے ہی جاگ دے پے ہو ماشاء. مطلب ہے سستی نو ذرا سوٹ کے سننا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سونے. کتنے سونے؟ ایک سوال ہے، سوال بڑا اوکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے اپنے دور میں ان کے مقابلے کا کوئی انسان تھا ہی نہیں. ان جیسی کوئی ہستی زمین پر نبی، اور اتنا بڑا نبی، حضرت پوتا حضرت خلیل اللہ کا، اتنی بڑی ہستی. لیکن سوال ان پہ ہے کہ اتنا بڑا نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، اور بے صبری یہ کہ بیٹے کے لیے رو رو کے. یہ نبی کو زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ بے صبری ہے. بندہ بندے واسطے رو رو کے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، تو نبوت کے اوپر اعتراض کھڑا ہو گیا. لیکن اے عالمہ نہیں، صوفیاں جواب دیتا ہے. معاف کرنا، جڑے عالم نال صوفی، خالی عالم دے واسطہ روگ، صوفی عالم انہیں جواب دیتا. انہیں آکھیا اعتراض نہیں بندا. انہیں آکھیا ہو چکا ہے، بندا کیویں نہیں؟ ہووے نبی تے نبی نو رونا چاہیے اللہ واسطے. ایک بچے دے حسن دے وچ رو رو کے اکھاں ہی گئیاں. اے تے بے صبری ہے. صوفی عالم نے جواب دیا. انہاں آکھیا او یوسف واسطے تے رویا ہی نہیں. انہیں آکھیا اے تے ایویں تسی اے نہیں گل بندی، گل ذرا کھولو. انہیں کھول دینے ہاں. اے ہن سنن تے میں کھولاں، ہن ستیاں دے اگے میں کیویں کھولاں؟ ہن ستیاں دا منہ چومیے تے کیویں چومیے؟ منہ تے تاں چومیے جے کوئی جاگدا ہوئے. تانوں میں نہیں آکھیا، تسی تے ویسے ہی جاگ رہے. سبحان اللہ، بڑی مہربانی، خوشا مہربانی، مہربانی. ہن تسی جاگ پئے ہو. ہن سنو، صوفی عالم نے کہا کہ یوسف کے لیے نہیں روئے. کہا پھر کس کے لیے؟ کہا اصل میں چہرہ یوسف حسن خدا کی جلوہ گاہ تھا. چہرہ یوسف حسن خدا بندی کی جلوہ گاہ تھا. اور یعقوب جب یوسف کے چہرے کو تکتے تھے او بے رنگ کے جلوے نظر. واہ. اے مفتی صاحب نے 100 روپیہ دیتا ہے تے تانوں پتہ ہوئے جے اتنا وڈا پرانے عالم نے ساڈے انہاں کچھ سمجھے ہے تے مینوں پیسے دیتے نے. شکر ہے تساں نہ سمجھے ہے تے نہ دیتے. سبحان اللہ. غصہ نہیں کرنا کتھے بات. بسم اللہ. اعتراض نبوت پہ یہ غیرت صوفی کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کسے نبی دے اتے حرف آن ہی نہیں دینا. یہ بے غیرتی ہے کہ نبی پہ اعتراض ہو جائے اور بندہ چپ کر کے گزر جائے. یہی ہمارا ایمان اور اسلام ہے. لوگ ہمارے نبی کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہے، ہم نے ایک نبی پہ بھی انگلی نہیں اٹھنے دی. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے نبی کی غلامی کا اثر. کہا اعتراض نہ کر. حضرت یعقوب بے صبر نہیں تھے. کہا پھر روئے کیوں؟ کہا وہ روئے یوسف کے حسن کے لیے نہیں بلکہ چہرہ یوسف جلوہ گاہ حسن خدا تھا. تو وہ کیوں روئے؟ کہا جب یوسف گیا جلوے والی جگہ بھی ساتھ لے گیا. اب حضرت یعقوب کو اللہ کے حسن کے جلوے یاد آتے تھے.
اس لیے بظاہر یوسف تھا لیکن وہ چہرہ جلوہ گاہ تھا، تو جب وہ گیا وہ ساتھ لے گیا، اور یعقوب کا رونا حسن مطلق کے لیے رونا تھا۔ ایڈا سونا یوسف جے دے اتے رب دے حسن دے جلوے پین، ایڈا سونا تے جے دے حسن دیاں گلاں خدا نے کیتیاں، ہے کہ نہیں؟ پوری صورت ہی اتار چھڈی تے گل کیتی تے آکھیا اینو چھوٹی گل نہ سمجھی، نحنو نقصو علیکا احسن القصص، کملی والیا اج تینو قصہ نہ سناواں، اے منہ اڈ کے آکھ چھڑیے قصہ، اے جی قادری صاحب کسے سنا دن، اے بیڑی شکل آلیا قرآن پڑھ، تو کی سمجھدا ہے کسے آنو؟ نحنو نقصو علیکا، کملی والیا آج ہم آپ کو خوبصورت ترین قصہ سناتے ہیں۔ رب بیان کرتے کرتے اس منزل پہ جب بات آئی کہ جناب یوسف کو پکڑ کے ڈال دیا گیا جیل میں، اب زلیخا کی عزت کوٹھوں پہ چڑھ گئی، گھر گھر در در ایک غلام پہ پاگل ہو گئی، فرشتہ ہو گئی۔ جب عزت نیلام ہونے لگی، جا کے حضرت یوسف کے سامنے اس نے جھولی کر دی، آپ پہ مروا رہی ہے، آپ پہ جیل سٹا کے آپ پہ آکھل ہوتی ہے، تو کریم دا پتر ہے، اے چنگیاں دے پتر اج نہیں کرتے، تیرے پیچھے میری عزت رول گئی، تے جو تھوڑی جی تو مہربانی فرما میں میری عزت بچ سکتی ہے، واہ کریم دی اولاد۔ انہیں نہیں آکھیا تو اے کیتا، انہیں آکھیا کوئی گل نہیں، تیری عزت بحال ہون دی تے گل کر، انہیں آکھیا ایک دن کرم فرما تے ساڑے ویڑے آ تے نکاب وچ بے شک آ، منہ کسے نو نہ وکھا، پر جدوں میں آکھاں ایویں پردہ تھوڑی دیر چک دیویں۔ انہیں آکھیا جے تیری عزت بچ دیے سانو اپنی فکر کوئی نہیں۔ انہیں سجا دیتا پورا سٹیج تے جناب یوسف نو آکے ممبر حسن تے بٹھایا تے وڈے گھرانے دیاں حسین خواتین ساریاں نو بلایا تے نال ہاتھ وچ چھرا بھی پکڑایا تے پھل بھی عطا فرمایا تے آکھن لگی بس جیڑے ویلے میں آکھاں تساں شروع کر دینا ہے کھانا کٹنا، ادو یوسف نو آن بٹھایا۔ ایدہ مطلب ہے انہوں یقین پکا سی کہ حسن یوسف نو تاک کے انہاں دا حال ہونا کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا کے سٹیج حسن پہ زلیخا نے اپنی عظیم ترین اونچے گھرانوں والے محلات والوں کو بٹھا دیا۔ اب ادھر حضرت یوسف کو قالت اخرج علیہن، ایویں ہلکا جا نقاب چک دے۔ ایک قرآن پاک دے وچ ایک گل کنے بیان کی تھی؟ اللہ پاک نے اخرج علیہن، چک دے پردہ۔ سرائکی وچ آدن حسن کوئی شباب وچ ہا، شور محشر نقاب وچ ہا، گزر دے لاشیں دے ڈھیر لئی گے اجن تک قاتل حجاب وچ۔ زلیخا کیا چہرے تو نقاب چک، انہیں اینج جو نقاب سرکایا ادو آدیے سہیلیاں نو تسی کھانا شروع کرو۔ انہاں جو جیڑی چاکو اٹھایا تے آنکھ نو اتے لایا تے چاکو ادے چلایا، حیرت دی بجلی کڑکی تے غرق ہو گئیاں حسن یوسف وچ، سارے آندے ہتھوں سیب یا پھل
گر گئے تے چھری بھی چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹی کے پلیٹاں وچ خون وگدا پیا، اکھ اٹھی ہے پلٹنا بھول گئی ہے۔ نظر اٹھی پلٹنا بھول گئی، وہیں رک گئی، اتھے بک گئی، نظر واپس نہیں آئی، نہ درد نہ تکلیف۔ کیوں جی ہاتھ شت کٹی جاوے درد تے نہیں ہوندہ نا؟ تے چکو حضرت ذرا ایک چاکو تے ایک دو نو ذرا پھڑکاؤ نہ ہی تھے، پوچھے نہ کلو درد ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ ایک نو بھی تے نہیں ہویا نا، ایک نو بھی، سارے آندے ہاتھ کٹی گئے تے چھریاں چل گئیاں۔ فلما، ہون اللہ پاک دستا ہے، فلما رأینہو، جب ان سب نے دیکھا یوسف کو، اکبرنہو، او حسن، اکبرنہو وقطعنا ایدیہن، سب نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جب ہاتھ کٹ گئے درد ذرا نہیں، قولنا ساریاں بول پئیاں تے آکھ دیاں کی سن، حاشا للہ، سبحان اللہ۔ جیڑیاں پتھرانو پوجن والیاں، بتوں کی پجارنے رب کے نام سے ہی واقف نہ تھی۔ یہ حسن یوسف کا کمال ہے کہ دیکھا یوسف کو یاد خدا آیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ قولنا حاشا للہ، نی سہیلیو رب ڈاڈا ہی پاک ہے، ما ھذا بشرا، اے نہ بندہ ہے نہ بشر ہے نہ انسان ہے، پھر کیے ان ھذا الا ملکن، اے کوئی فرشتہ ہے تے فرشتہ بھی عام نہیں، ملکن کریم، رب کریم، ملکن کریم۔ اے تبصرے انہاں کیتے رب قرآن وچ رکھ دیتے تے بول پئیاں یوسف نو تک کے کہ اے کوئی کریم فرشتہ پار دا۔ ایتھے روک، یوسف نو تکیا تے اے حال ہویا تے کملی والے تسی کڈے سونے۔ ایک فقیر نے آکھیا دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ کوئی سمجھ چاہیا ہے؟ حسن یوسف کو تصدق میں، جے زلیخا تو تاک لیندی نا میرے محبوب نو تے تو یوسف نو، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ حسن ہے۔ یہاں سرائکی زبان بڑی کمال ہے، وہ کہتے ہیں جب سرکار کا حسن نمایاں ہوگا، سرکار کا حسن سامنے آئے گا، سرکار کے جلوے سامنے آئیں گے، سرکار حشر میں سامنے آئیں گے۔ اب حضور خود فرماتے ہیں اقوم عن یمین اللہ تعالی، جانتے ہو جب حشر میں نبی، رسول، ولی، فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا میں رب کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، خالی کھڑا نہیں ہوں گا۔ یغبطنی الاولون والآخرون،
دیکھ کے اگلے پچھلے سارے دیکھ کے میرے حسن کے نظارے تے حیران ہو کے مارن گے نعرے. تے یوسف علیہ السلام بھی حضور نو تکن گے ایڈا سونا جنوں تک کے اودیاں ہاما نکلن. سوچو کڈا سونا. تو سرائکی زبان میں اس نے بیان کیا, اس نے کہا تیرے حسن اقبال کو دیکھ کرئی. سونیا تیرے بلند حسن کو دیکھ کے یوسف کا حال کیا ہوگا. تیرے حسن اقبال کو دیکھ کرئی کھڑا یوسف آکھے آہا. ہائے ہائے ہائے, تسی اس آہا دا اثر نہیں سمجھیا. تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آ. کھڑے کھڑے مصری, اے مصر والے جن ہاتھ کٹوائے سی, کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آکھن شاکنانی کیا. شاکنانی کیا ہا اجی عشق آزاد کباہ کی تھی کونین دے وچ تڑپا. حشر میں لوگ میرے محبوب کو تک کے مچھلی کی طرح تڑپیں گے کہ حسن تو یہ ہے. یہ بات آپ نے درجنوں بار مجھ سے سنی ہوگی, خیال ہے پر بلند ہے. کہتے ہیں جب حضور کا حسن ظاہر ہو گیا مکے میں تو حضور کے حسن کی دھوم مچی تو مصر میں بھی پہنچا. حسن تے ہونا آیا ہے. تے پھر جدوں حضور دے حسن دیاں گلاں رحمت دیاں چھلاں تے پہنچیاں مصر تے مصر والے ہو گئے کٹھے تے پہنچ گئے زلیخا دی قبر تے قبر تے کھلے ہو کے آکھن لگے مر جانیے ٹائم تو پہلے ہاتھ کٹوا چھڑے نہیں, ہون موسم آیا سی کلیجے کٹوا مندا. اے تو بیفور ٹائم ہی مروا چھڑے آئی. ہون حسن تا ہون آیا ہے تے تو پہلے ہی ساڑا ستیا نہ ایک کرا چھڑی. تے او دی قبر ہلی تے وچو آواز آئی گلہ نہ کرو. ہون انہوں میں دوجے طریقے تے تو انہوں دساں تے تاکہ آمن چساں. لم یزلی نور ظہور ہویا جدا عرش کولوں ات آتے گئے مصری قبر زلیخا تے کھڑے آکھن واہ کیا بات ہے. اٹھی ہونا دن انہوں قبر وچوں اٹھی نی زلیخا اٹھی دیکھتا سی ات آن ستی ساڑے مفتے ہاتھ کٹواتے. اٹھی دیکھتا سی ات آن ستی ساڑے مفتے ہاتھ کٹواتے. آزاد ندا آئی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذات. اللہ کیا حسن سرکار ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ اہل علم کہتے ہیں حضور کا حسن قیامت کے دن ظاہر ہوگا. حضور حدیث پاک کا یہ بھی ہے کہ اللہ میرے نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھا دے گا. اجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ معہو, خالی کرسی پہ نہیں اپنے ساتھ. اب جو بات جس بات پہ میں نے بات کی
کہ میں چھپانے والی بات ہے، بات آ گئی ہے، یہیں سے ہم بھولے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت اہل ایمان کا عقیدہ ہے قرآن پاک کی روح سے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو اپنا حسن دکھائے گا۔ یا جنت میں وجوہ ہوئی یوم اذن نادرتن الی ربہا ناظرہ۔ سورہ قیامہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کچھ خوش نصیب چہرے ہوں گے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اب بات بڑی عجیب ہے اور آخری بات ہے آج کے جمعے کی۔ پوچھا گیا اللہ تو بے مثل ہے، اللہ تو بے مثل ہے، بے مثل کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اس کے دیکھنے کے لیے اصولی بات ہے کہ یہ آنکھ کس کو تکتی ہے؟ جو کسی حیت میں ہو، کسی حالت میں ہو، کسی صورت میں ہو، پھر یہ آنکھ سک تکتی ہے۔ جس کی صورت ہی کوئی سامنے نہ ہو، آنکھ کے اندر یہ طاقت، یہ تو ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ بیچاری مجبوری اتنی ہے۔ کہا پھر حاشر کو کیسے ہوگا کہ یہ آنکھ جو فرشتے نہیں دیکھ سکتی اور رب کو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو یہ بشر کی آنکھ کیسے دیکھے گی؟ تو جواب یہ دیا، کہا اب یہ اصطلاح بڑی ہماری سوچ سے اونچی ہے، کہا رب کسی نہ کسی تعین میں تنزل فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے رب کسی نہ کسی صورت میں آئے گا۔ اس کی ضرورت نہیں، بندوں کی مجبوری ہے۔ وہ بے صورت کسی نہ کسی صورت میں تنزل فرمائے گا، پھر یہ آنکھ اسے دیکھ پائے گی۔ پھر کہا کہ رب کس صورت میں ممکن ہے آ سکتا ہے؟ کہا کائنات میں جو سب سے حسین صورت ہوگی رب اس صورت میں آئے گا۔ کہا پھر یہ بھی بتا دو اس کائنات میں سب سے حسین صورت کون سی ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اس کائنات میں سب سے حسین ترین صورت کون سی ہے؟ اسی میں آئے گا۔ اس مسئلے کو میرے جیسا چھوٹا سا بندہ کیا بولے گا؟ ہم نے عظیم عالم، عظیم صوفی، چمن محمد کی کلی، آل نبی، نام تھا میرے علی، پوری امت کا پیشوا، آج بھی جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، ہر مسلک اسے مانتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانے کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، دسے صورت
اے نبی دی صورت اے دس دیئے کی دس سے صورت راہ بے صورت دا اے صورت مدینے آلے دی بے صورت دا راہ دس دیئے اگے آدھے نے توبہ آدھے نے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی مسٹیک ہو گئی میں گل کرنی ہور سی ہور ہو گئی اسا کیا شاہ جی پھر سدھی کر دیو انہاں پہلے آکھیا دس سے صورت راہ بے صورت دا پھر آدھے نے توبہ پچھلی گل تو توبہ توبہ راہ کی این حقیقت دا آدھے نے راہ نہیں دس دیئے صورت اے این حقیقت وکھا چھڑ دیئے توبہ راہ کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا فرمایا اے تھوڑے پڑھے لکھے انیانو سمجھانا والا مسئلہ نہیں اے میرا لی بول سکتا ہے پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں کوئی ورلیاں اے چند بندیاں اے حقیقت سمجھ چاندیے باقی حالی چلان دے مر جان گے انہوں کی پتہ اے حقیقت شاہ کی ہے اس واسطے آدھے نے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ پولتے حشر تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں یوتی کا ربو کا داس تساں اے 15 سال پڑھنا لے علماء نو بھی مہر علی شاہ دا کلام سمجھنا اوکھا ہے یوتی کا ربو کا داس تساں فتردہ تھی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں کہتے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اینڈ کیا کہا سبحان اللہ ما اجمالہ کا کملی والے اڈا سونا اے تیرا حسن و جمال واہ سونا اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں ہائے ہائے گستاخ اکھیں یہ کیوں آدھے نے گستاخ آدھے نے میں خواب وچ حضور دے چہرے نو ویکھ لیا سی اس واسطے میں اکھاں نو پہ آدھا ہو گستاخ ہو او بے ادب اکھی ہو تو آڈی اے حیثیت تسا میرے محبوب نو کیوں تک لے گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اڈے سونے مکھڑے نو تکنا بھی اے اکھاں تکن فرمایا اے بھی تیرے حسن تے بوجھ تے بھارے تینوں تکے تے تیرا رب تکے اور کسے دی کی حیثیت اڈا حسن کہ اننے بڑے بڑے مجدد تے غوث زمانے دے رومن تے رو رو آکھن سبحان اللہ دعا ہے اللہ قبر میں ہمیں اپنے محبوب کی جھلک عطا فرمائے حشر میں حضور کی جھلک عطا فرمائے اگر زندگی میں کرم ہو جائے تو کمال بات بن جائے اللہ آپ سب کو ساری امت کو اپنے محبوب کی سنگت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ